السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وقال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يكفر عنه من سيئاته ويعظم له أجرا. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقونه في طاعته ومرضاته، فسبق قوم ففازوا وتخلف قوم فخابوا، فالعجب من اللاعب الضاحك ليوم الذي يفوز فيه المؤمنون ويخسر فيه المبطلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصبه منه. رواه البخاری. الحدیث كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ وحدہ لا شریک الہ العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان جیسا یہ عظیم مہینہ ہم سب کو عطا کیا، اور اس مہینے میں روزے رکھنے، نماز پڑھنے، تلاوت کلام پاک، کلام اللہ کی تلاوت اور بھی دیگر عبادات کی اس نے ہمیں توفیق دی۔ ہم اس کی بڑائی بیان کریں، ہم اس کا شکر ادا کریں اس عظیم ترین نعمت پر، اور اس کے علاوہ دیگر تمام نعمت پر ہم خوب اللہ کی تعریف کریں، اس کی بڑائی بیان کریں۔ اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور دنیا کا سارا پانی سیاہی میں تبدیل ہو جائے اور ہم اللہ کا شکر لکھنا چاہیں، تب بھی شکر نہیں لکھ سکتے ہیں، کیونکہ اتنا زیادہ اس نے ہم پر کرم کیا ہے، اتنی زیادہ اس کی ہم پر نعمتیں ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، رمضان میں روزہ رکھا، روزہ رکھنے کا طریقہ سکھایا، رمضان میں قیام کیا، قیام کرنے کا طریقہ بتایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاة کے بعد آج 29 رمضان المبارک، 29 رمضان المبارک 1441 ہجری مطابق 22 مئی 2020 عیسوی، مسجد حرام، حرم مکہ کے خطبے کا اردو میں ترجمہ و خلاصہ لائف مکسلار پر آپ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آج فضیلت الشیخ رئیس الحرمین
دکتور امام عبدالرحمن السدیس امام سدیس حفظہ اللہ نے خطبہ دیا، مختصر لیکن بڑا جامع اور مفید، اور اس خطبے میں بڑی اہم باتیں انہوں نے بیان فرمائی۔ خطبے کا موضوع خیر کی امید رکھنا۔ شروع کیا خطبے کو اللہ کی حمد و ثنا سے، اور فرمایا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے رمضان عطا کیا اور اس مہینے کے آخر میں زکوٰۃ الفطر کو مشروع کیا تاکہ سب خوش ہو کر عید منا سکیں۔ اللہ کی تعریف، اللہ کے لیے حمد و ثنا، اللہ کی ہر چھوٹی بڑی نعمت پر اس کا شکر۔ اس کے بعد تقوی کی وصیت کی، اللہ سے ڈریں، رمضان ختم ہو رہا ہے، رمضان شروع ہو کر ختم ہو رہا ہے، ہو سکتا چند گھنٹوں کے بعد رمضان ختم ہو جائے، جیسے سورج غروب ہو جائے، یا ہو سکتا کل آخری روزہ ہو جائے۔ لہٰذا اللہ سے ڈرنا ضروری ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ کامیاب ہوگا، بڑا اجر اللہ کے یہاں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ مِن سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف کر دے گا، یہ تقوی اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ عظیم اجر سے اس کو نوازے گا۔ معزز سامعین، ہمارے پاس جو مہمان آیا تھا پچھلے چند دن پہلے، رمضان مبارک، ایک مہمان، خوبصورت مہمان، پیارا مہمان، بڑا رحم دل مہمان، جو ہر سال ہمارے پاس آتا ہے، ابھی وہ ختم ہونے کو ہے، وہ جانے کو ہے، بہت جلد وہ ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ لہٰذا ہم ہر گھڑی کو، ہر لمحے کو غنیمت سمجھیں اور اس کا صحیح فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس مہینے میں اللہ کی عبادت کی، اللہ کو راضی کر لیا۔ ناکام و نامراد ہوا وہ شخص جس نے اللہ کو اس مہینے میں ناراض کر دیا اور اللہ کی نافرمانی کی۔ اہل ایمان فائدہ اٹھاتے ہیں اس مہینے سے اور کامیاب ہوتے ہیں، اور اہل الاہواء، نفسانی خواہشات کی اتباع کرنے والے، ناکام و نامراد ہوتے ہیں اس مہینے میں اور خسارہ اٹھاتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی، فرمایا کہ اس مہینے کو اللہ عز و جل نے، اس رمضان المبارک کے مہینے کو اپنے بندوں کے لیے ایک بہترین مہینہ بنا دیا ہے کہ ایک دوسرے سے عبادتوں میں، اللہ کو راضی کرنے میں، اطاعت کرنے میں آگے بڑھیں۔ لہٰذا جو لوگ اس مہینے میں آگے بڑھ گئے وہ کامیاب ہو گئے، عبادتوں میں جو آگے بڑھ گئے، اور جو پیچھے رہ گئے، سستی کاہلی کی، وہ خسارہ اٹھائیں گے اور نقصان اٹھائیں گے۔ بڑی عجیب بات ہے، بڑا تعجب ہوتا ہے ایک ایسے کھیل کود میں پڑے ہوئے شخص کو دیکھ کر جو ہنستا ہے، ایک ایسے دن ہنس رہا ہے جس دن اہل ایمان کامیاب ہو رہے ہیں اور اہل باطل ناکام اور نامراد ہو رہے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے اعمال خاتمے کے وقت، یعنی آخری کا جو عمل ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے شریعت اسلامیہ میں، جس کو اعمال بالخواتیم کہتے ہیں۔ آخری عمل کی بڑی اہمیت ہے شریعت اسلامیہ میں۔ بندہ موت سے پہلے آخری زندگی میں جو عمل کرتا ہے اس کا بہت اعتبار کیا جاتا ہے۔ اگر ساری زندگی اچھائی کی، آخری میں اگر برائی کر کے مر جائے تو اس برائی کی وجہ سے وہ نقصان میں رہے گا، لیکن اگر کوئی آخر میں بھی اچھا کام کر کے مر جاتا ہے تو ایسی صورت میں خاتمہ اس کا چونکہ خیر پر ہوا، لہٰذا اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم پوری جستجو کریں کہ یہ مہینہ خیر کے ساتھ ختم ہو ہمارا، ایسے حالت میں ہمارا یہ مہینہ چلا جائے کہ اللہ نے ہم کو بخش دیا ہو۔ ہم پوری کوشش کریں، پوری محنت کریں کہ یہ مہینہ ختم ہو ہماری زندگی میں، تو ایسا ختم ہو کہ اللہ نے ہماری گردنوں کو
جہنم سے آزاد کر دیا۔ معلوم ہونا چاہیے، جیسا کہ معلوم ہے، اس سال رمضان جو آیا کچھ ایسے حالات میں آیا جو بالکل منفرد مختلف حالات تھے۔ اس سے پہلے کبھی اس کی کوئی مثال نظر نہیں آتی ہے ہم سے پہلے۔ اور میری مراد کہنے کا کورونا کی جو حالت ہے اور لاک ڈاؤن میں جو رمضان آیا ہوا ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ فرمایا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسکم، ہم ان قریب اپنی نشانیوں کو آفاق میں، دنیا جہاں میں دکھائیں گے ہم اپنی نشانیوں کو، اور تمہارے نفسوں میں بھی ہم اپنی نشانیوں کو دکھائیں گے۔ کورونا آیا اس سال، پوری دنیا بدل گئی، حالات بدل گئے، لوگ پریشان ہو گئے، اور اسی کورونا کی حالت میں، اسی وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے لاک ڈاؤن کرنا پڑا، حجر المنزلی ہونی پڑی، لوگ گھر میں رمضان گزار رہے ہیں، جیسا کہ معلوم ہے۔ یہاں اس مسئلے کو بتا دیں جو اصل لب لباب ہے موضوع کا، کہ جس انسان کا عقیدہ مضبوط ہو، عقیدہ صحیح ہو، سلیم ہو، منہج اچھا ہو، عمل نیک ہو، اللہ کے بارے میں اس کو یقین کامل ہو، اور اپنے رب کے بارے میں وہ اچھا گمان کرتا ہے، تو یہ اس کا مضبوط عقیدہ، یہ اس کا اچھا گمان اس کے لیے ایک زبردست ہتھیار کا کام کرے گا، جو ایسی آزمائشی دور میں سخت ہتھیار کی ضرورت پڑتی ہے، یا ایسے مشکل حالات میں ایسے ہتھیار کی ضرورت پڑتی ہے جس سے ہم اس وائرس کا مقابلہ کر سکیں، یا اس مصیبت والے حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ جو بھی زمین میں، ما اصاب مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، زمین میں یا تمہاری زندگی میں کوئی بھی مصیبت آئی ہے، زمین میں یا تمہاری جانوں میں، تمہاری زندگی میں کسی بھی قسم کی جو مصیبت آئی ہے، تو یہ ہم نے پہلے ہی لوح محفوظ میں اس کو لکھ دیا تھا، اس کو پیدا کرنے سے پہلے۔ اب یہ کورونا آیا، اس سے پہلے ہی لکھا ہوا تھا یہ کہ یہ چیز آنے والی ہے۔ یہ مثال دے رہا ہوں میں۔ تو دو بھی مصیبتیں زندگی میں آ رہی ہیں یا آتی ہیں، وہ پہلے ہی سے لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ چیز اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ بعض سلف صالحین اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ اس مومن کے بارے میں ہے کہ جس کی زندگی میں مصیبت آتی ہے، تو اس کو وہ جانتا ہے کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہی آئی ہے، مطلب اللہ کے پاس سے، اللہ کے حکم سے آئی ہے، تو پھر وہ اللہ کے اس فیصلے سے راضی ہوتا ہے اور تسلیم کر لیتا ہے اللہ کے فیصلے کو۔ آزمائشیں، مصیبتیں جو زندگی میں آتی ہیں، یہ بڑی حکمتیں لے کر آتی ہیں، بڑے ان میں فوائد بھی ہوتے ہیں، سمجھنا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا، بعض چیزوں کو تم اپنے لیے ناپسند سمجھتے ہو، لیکن اس میں تمہارے لیے بڑا خیر ہوتا ہے۔ ان حکمتوں میں سے ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ مصیبتوں کی وجہ سے انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ درجات کی بلندی بھی ہوتی ہے، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، اس کو پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، تاکہ وہ اس پر صبر کرے اور اس صبر کے بدلے اس کو خیر مل جائے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا۔ لہٰذا ہم خیر کی امید رکھیں، انشاءاللہ خیر کا معاملہ ہوگا، اچھائی کی امید رکھیں۔ یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ اگر ہم ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں، اس پر غور کریں، تو معلوم ہوتا ہے جب بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی میں، مدینہ میں ہو یا مکہ میں ہو، بڑی بڑی پریشانیاں آئیں، بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، تو ان مصیبتوں میں صبر کرتے ہوئے اللہ کی ذات سے خیر کی امید کی گئی ہے، اور اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی مشکل حالات میں، کٹھن حالات میں، مصیبت کے وقت اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو خوشخبریاں سناتے تھے. سبحان اللہ، خوشخبریاں سناتے تھے. جیسا کہ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، صحیح حدیث، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشکل وقت میں، مصیبت کی گھڑی میں اپنے صحابہ کو رضی اللہ عنہ اجمعین کو ایک خوشخبری سنائی اور فرمایا لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، کہ ضرور بضرور یہ اسلام وہاں تک جائے گا جہاں تک رات جاتی ہے، جہاں تک دن پہنچتا ہے. رات اور دن جہاں جہاں ہوتے ہیں وہاں وہاں یہ اسلام پہنچے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے وقت میں خوشخبری سنائی جب اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے مشرکین مکہ، کفار مکہ مسلمانوں کو ستا رہے تھے، مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے تھے، مسلمانوں کو تکلیف دے رہے تھے. بڑی سخت آزمائش کا دور تھا. ایسی آزمائش کے وقت میں اسلام پر عمل کرنے والے صحابہ مسلمان رضی اللہ عنہ اجمعین کو نبی اسلام خوشخبری سنا رہے ہیں کہ یہ اسلام پر عمل کرنے سے یہ مصیبتیں آ جا رہی ہیں. یاد رکھنا یہ اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گا. جہاں جہاں رات آئے گی، رات تو ہر جگہ آتی ہے، گاؤں ہو بستی ہو، کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں رات نہیں آتی ہے. کوئی بھی ملک، کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں جو ہے دن روشن نہیں ہوتا ہے یا دن نہیں آتا ہے. تو رات اور دن جہاں پہنچتے ہیں وہاں وہاں یہ اسلام پہنچے گا. یہ خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمائی. اسی طریقے سے خوشخبریوں میں سے خوشخبری یہ ہے کہ الحمدللہ اس وائرس کے آنے کے بعد اتنا احتیاط کیا گیا. الحمدللہ خصوصی طور پر دیکھیے، آپ دیکھیں اس ملک میں اور عموماً تمام دنیا میں اتنا احتیاط کیا گیا، اتنا خیال کیا گیا کہ جس سے دل مطمئن ہوتے ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے کہ چلو احتیاطی تمام تدابیر کی گئی ہیں، بچنے کے لیے تمام کوششیں الحمدللہ مکمل کر دی گئی ہیں. اور خاص طور سے آپ دیکھیے اس ملک میں جہاں ہم رہتے ہیں، سعودی عرب کی ہم بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، ہر شر سے اس ملک کو محفوظ رکھے. یہ حرمین شریفین کا جو ملک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے بڑے فضل و کرم سے اور یہاں کے حکومت، جو سعودی حکومت ہے، ان لوگوں نے صحیح سیفٹی سٹیپس اٹھائے جس کی وجہ سے الحمدللہ آپ دیکھیے کتنا زیادہ کنٹرول کیا گیا ہے. الحمدللہ کتنا زیادہ کنٹرول ہوا ہے اور بہت بہت کم نقصان ہوا ہے. اور الحمدللہ شفا یابی میں زیادتی ہوتی ہی جا رہی ہے، حتیٰ کہ جو لوگ اس میں ملوث بھی ہو گئے، جن میں پازیٹیو پایا گیا، وہ لوگ بھی بہت زیادہ تعداد میں الحمدللہ شفا یاب ہوتے جا رہے ہیں. یہ احتیاطی تدابیر ہے، یہ ایک زبردست کنٹرول ہے اس یہاں کی حکومت کی جانب سے. گویا کہ یہ شعار آپ کہہ سکتے ہیں، الفعل ما ترى لا ما تسمع. کام وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے، سنایا نہیں جاتا ہے. یہ بات یہاں ہم دیکھتے ہیں. سبحان اللہ، کام تو وہ ہو جو دکھائی دے، کام وہ نہیں جو سنائی دے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم ایسے کریں گے، ہم ایسے کریں گے. کہتے ہیں نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں، کہنا نہیں ہے، کیا ہے آپ نے. تو کام وہ ہے جو نظر آئے، لوگ دیکھیں جس کو. کام وہ نہیں ہے جس کے بارے میں صرف باتیں ہوں لیکن عمل، پریکٹیکل کوئی چیز اس کی نظر نہیں آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس اللہ نے اس حکومت کو یہ توفیق دی کہ یہ احتیاط کریں اس کورونا میں، وقت پر صحیح سٹیپ اٹھایا گیا. پہلے ہی سے لاک ڈاؤن کر دیا گیا جس کی وجہ سے بہت زیادہ فائدہ ہوا. لوگ اطمینان سے گھر میں رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک مدت دی گئی ہے، جیسے کہ معلوم ہے 9 to 5. تو یہ وقت میں وہ اپنی ضروریات کو بھی پورا کر رہے ہیں. گھروں میں رمضان میں انفرادی عبادات میں یا گھر والوں کے ساتھ عبادتوں میں مشغول ہو کر ایک بہترین رمضان گزار رہے ہیں، ایک بہترین سکون والے روزے گزار رہے ہیں. لہٰذا ہم شکر گزار ہیں اس حکومت کے، ہم شکر گزار ہیں خادم الحرمین الشریفین کے اور ولی العہد الامین کے، اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے صحیح سٹیپ اٹھائے اور جن لوگوں نے صحیح احتیاطی تدابیر کی. اس کے علاوہ خطیب صاحب، امام سدیس صاحب نے شکریہ ادا کیا تمام ڈپارٹمنٹس کا، منسٹری آف انٹیریئر منسٹری کا، پولیس والوں کا، مرور والوں کا، جوازات والوں کا، جنہوں نے الگ الگ تصریحاں بھی نکالی ہیں تاکہ لوگ وقت پر اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکیں. ایمرجنسی کیسز میں جو ہے گھر سے باہر بھی لاک ڈاؤن کی صورت میں نکل سکیں، جو کرفیو کا وقت ہے اس وقت بھی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہیلتھ منسٹری کو، جنہوں نے
اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں برتی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے، اس ملک کے بچے، اس ملک کے لوگ اور یہاں کے ڈپارٹمنٹس مختلف قسم کے لگے ہوئے ہیں رات اور دن، حالانکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ وہ لوگ بھی روزے میں ہیں نا، جو باہر اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں صبح شام، وہ بھی تو روزہ رکھے ہوئے ہیں، ان کی بھی فیملیاں ہیں۔ لیکن دیکھیے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اپنے بھائیوں کی خاطر، اپنے بہنوں کی خاطر جو محنت ان لوگوں نے کی ہے، کر رہے ہیں مسلسل آج تک بھی، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ خاص طور سے نام لے لے کر خطیب صاحب نے کہا، اللہ تمام ڈاکٹروں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تمام نرسوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہیلتھ منسٹری یا ہاسپٹل سے تعلق رکھنے والے تمام طبقے کو، تمام عملے کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تمام پولیس والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جو اپنی ڈیوٹیاں رات اور دن کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام حکومت میں کام کرنے والے یا پرائیویٹ اداروں میں کام کرنے والے سب بھی جو یہاں اپنے بھائیوں اور بہنوں کی اس وائرس سے دور کرنے کے لیے جتن کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد خطیب صاحب نے آخر میں اس پہلے خطبے کے بیان کیا کہ عید آ رہی ہے، لہٰذا عید خوشی کا دن ہوتا ہے، آپ خوش ہوں، عید خوشی کا دن ہوتا ہے، آپ ناخوش ناراض نہ ہوں حالات کو دیکھ کر، لاک ڈاؤن کو دیکھ کر، بلکہ آپ خوشیاں منائیں، آپ خوشی منائیں، اللہ کا شکر ادا کریں اس مہینے کے اختتام پر، اس مہینے کی توفیق پر، روزوں کی توفیق پر، قیام اللیل کی توفیق پر، عبادتوں کی توفیق پر، اور خوشی کیوں نہ ہو، باہر ہو تو بھی خوش منائیں گے، عیدگاہ میں نماز ہوتی تھی تب بھی خوشی مناتے تھے، آج گھر میں عید کی نماز پڑھی جائے گی تب بھی ہم خوشی منائیں گے، ہم خوشی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ یہ دن خوشی کا دن ہوتا ہے، لہٰذا ایک دوسرے سے خوشی کا اظہار کیا جائے، ایک دوسرے کی کو نظر انداز کیا جائے غلطیوں کو، اور دلوں کو ایک دوسرے کے لیے صاف کیا جائے، ایک دوسرے پر رحم کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کی خوشیوں کو بانٹیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد دوسرا خطبہ شروع ہوا جس میں خطیب صاحب نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا ہر حال میں اللہ کی تعریف کی جائے گی، مصیبت ہو یا راحت ہو، مشکل ہو یا آسانی ہو، گھر میں ہو یا مسجد میں ہو، ہر حال میں اللہ کی تعریف کی جائے گی، اللہ کی بڑائی بیان کی جائے گی، اور رمضان ختم ہونے پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اس کے بعد بتایا خطیب صاحب نے مہینہ ختم ہونے کو ہے، بالکل چند گھنٹے، اگر سورج غروب ہو جائے، چاند نظر آ جائے تو چند گھنٹے، ورنہ ایک دن، کل 30واں روزہ، اس کے بعد تو روزہ ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کل کا روزہ نصیب فرمائے، آمین۔ تو خطیب صاحب نے بیان کیا آخری لمحات چل رہے ہیں، لہٰذا اس مہینے کے، اس خیر و برکت کے اس آخری لمحات کو غنیمت سمجھیں، غنیمت سمجھیں، غنیمت سمجھیں، توبہ کثرت سے کریں، معافیاں مانگ لیں، اور اعمال جو کر رہے ہیں ہم پورے رمضان میں، نیک اعمال، اس میں اور زیادتی پیدا کریں، سستی سے کام نہ لیں، اور اچھی امید رکھیں، اور معلوم ہونا چاہیے جیسا کہ بتایا گیا عمل آخری کا جو ہوتا ہے خاص طور سے اس کو دیکھا جاتا ہے، لہٰذا ہم نے شروع کیا اللہ کی اطاعت سے، رمضان ختم کریں اللہ کی اطاعت سے، شروع میں عبادتیں کی، آخر میں بھی عبادتیں کریں، رمضان کے بعد بھی عبادتیں کریں، ہمیشہ عبادتیں کریں، اور معلوم ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ ہم اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے شکر ادا ہو سکے۔ اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا ہے، اور تم تعداد کو مکمل کرو، مطلب اگر 29ویں دن چاند نظر نہ آئے تو 30 روزے مکمل کرو، تو یہ اللہ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم عدت تعداد کو رمضان کے مکمل کرو، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیر بیان کرو اللہ کی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت کیا، اللہ نے تمہیں بتایا، شاید کہ تم اس کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرو، لہٰذا ہم اللہ کے نعمتوں پر اور اللہ کی فضل و کرم پر شکر ادا کرتے ہیں، اور اس مہینے کے آخر میں تکبیرات پڑھنا یہ مشروع ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی بڑائی بیان کریں، تکبیر میں بڑائی ہوتی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے یہ مطلب ہوتا ہے، اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس مہینے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا کہ ہم زکوٰۃ الفطر کو عطا کریں، لہٰذا
زکوٰۃ الفطر الدین ہے، فرض ہے، مشروع ہے، لہٰذا زکوٰۃ الفطر کو باقاعدگی کے ساتھ نکالیں۔ اور خطیب صاحب نے بیان کیا، امام سدیس حفظہ اللہ نے، کہ یہ زکوٰۃ الفطر ایک سا ہے، ایک سا نکالنا ہے، اور یہ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں وہاں کے عام غذا کیا ہے۔ چاول اگر زیادہ ہے مثال کے طور پر تو چاول، اگر گیہوں ہو تو گیہوں، تو جو عام ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے، اس کو ایک سا نکالنا چاہیے۔ پھر انہوں نے دلیل کے طور پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے، اس کو ذکر کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعیر على العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر کو ایک سا کھجور سے یا ایک سا جو سے فرض کیا، اور اس پر فرض کیا؟ ہر غلام پر، ہر آزاد پر، ہر مرد پر، ہر عورت پر، ہر چھوٹے پر، ہر بڑے پر، مسلمانوں میں سے۔ لہٰذا اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس فریضے کو انجام دیں، زکوٰۃ الفطر کو باقاعدگی کے ساتھ عید سے پہلے نکال دیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی اس مہینے کو خیر کے ساتھ ختم کر دے، اللہ تعالی ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام کو، ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے، اور یہ جو مصیبت کی گھڑی ہے یا جس حال میں رمضان آیا ہے اس سال، کورونا وائرس، اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد دور کر دے، اس وبا سے ہم سب کو نجات دے، اس وبا سے ہم سب کو نجات دے، اس وبا سے ہم سب کو نجات دے، اور جو اس مرض میں مبتلا ہیں اللہ ان کو جلد از جلد شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ تیرا شکر ہے ہر نعمت پر، ہر فضل پر، ہر کرم پر، اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ ہماری اس پریشانی کو دور کر دے، اور تمام امت سے اس پریشانی کو، اس مصیبت کو دور کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ کفارۃ المجلس پڑھیں، یہ خطبے کا ترجمہ اور خلاصہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آخر میں ہم مناسب سمجھتے ہیں، کیونکہ عید انشاءاللہ بالکل سایہ فگن ہے، ہو سکتا کل ہو سکتا پرسوں ہو، تو مناسب سمجھتے ہیں کہ ویسے کہ ہم نے دروس میں تو بتا دیا ہے، لیکن بعض بھائیوں نے گزارش کی ہے جو کہ فائدے سے خالی نہیں ہے، کہ مختصر طور پر ہم جو ہے آپ کی خدمت میں بتا دیں کہ عید کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ عید کے متعلق دیکھیے، معلوم ہونا چاہیے کہ عید کی نماز جو ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے باہر پڑھنا چونکہ منع ہے، لہٰذا کوئی بھی باہر جا کر مسجدیں بند ہیں، یا باہر جا کر کوئی اجتماعی شکل میں عید کی نماز پڑھنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ یہ منع کر دیا گیا ہے، اور اسلام نے کہا کہ ولی الامر کی اطاعت کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس لاک ڈاؤن کی صورت میں عید کی نماز گھر پر پڑھی جائے گی، یہی صحیح ہے۔ صحابہ کے عمل سے اس کی دلیل ملتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، عید کی نماز جو ہے نہیں پڑھی جائے گی گھروں پر، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ ہے صحابہ کا عمل۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض تابعین کے بارے میں بھی آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مصنف عبد الرزاق میں صحیح سند سے موجود ہے کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تھا اور گھر میں عید کی نماز پڑھی تھی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بصرہ میں اپنے گاؤں میں اپنے گھر میں انہوں نے نماز پڑھی تھی، اپنے گھر والوں کو، اپنے خادموں کو جمع کرتے ہوئے، لہٰذا عید کی نماز گھر میں پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بات، عید کی نماز 2 رکعت پڑھی جائے گی، عید کی نماز 2 رکعت پڑھی جائے گی، اور عید کی نماز جو گھر میں پڑھی جائے گی اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اذان نہیں دی جائے گی، اس کے لیے اقامت بھی نہیں دی جائے گی، صرف 2 رکعت پڑھی جائے گی۔ اچھا، وقت کیا ہے اس کا؟ سورج طلوع ہونے کے بعد تقریباً 15 منٹ کے بعد آپ پڑھ لیں، 15 منٹ کے بعد، 20 منٹ کے بعد پڑھ لیں، یہ بہتر وقت ہے، یہی افضل وقت ہے حدیثوں کی روشنی میں۔ پھر جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی گھر میں، یا اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک آدمی اکیلا ہے تو اکیلا پڑھے گا، لوگ ہیں، فیملی ہے تو فیملی، آدمی جو ہے وہ امامت کریں گے اور 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ اور واضح رہے کہ یہ عید کی نماز جو ہے اس کے لیے خطبہ نہیں دیا جائے گا، حالانکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں خطبہ بھی دینا چاہیے وغیرہ، لیکن یہاں میں نے اس سے پہلے کل والے درس میں بتایا تھا
سعودی عرب کے علماء کمیٹی نے فتویٰ دیا ہے، جو علماء کمیٹی زیادہ بہتر جانتے ہیں دین کو ہم سے آپ سے زیادہ، تو ان لوگوں نے یہی فتویٰ دیا ہے. اور بڑے بڑے علماء جیسے بڑے بڑے علماء ہیں، شیخ صالح الفوزان ہیں، مدینہ کے شیخ سلیمان الرحیلی ہیں، مدینہ کے مسجد قباء کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، خطیب ہے، ہمارے استاد بھی رہ چکے ہیں مدینہ یونیورسٹی میں، بہت بڑے عالم دین ہیں شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ. یہ اور اس جیسے یہاں کے ریاض کی علماء کمیٹی جو فتاوی علماء کمیٹی ہے، ان کا یہی ہے کہ بغیر خطبہ کے دینا چاہیے. اگرچہ بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے، یہ اور مسئلہ ہے، لیکن بغیر خطبے کے عید کی نماز گھر میں پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، ایک بات یہ. دوسری، نماز کا کیا طریقہ ہوگا کہ 2 رکعت پڑھی جائے گی، اور یہ جہری ہوگی، سری نہیں ہوگی، مطلب آواز سے امام قرات کریں گے. پہلی رکعت میں 7 تکبیرات زائد پڑھی جائیں گی، دوسری رکعت میں 5 تکبیرات. 7 اور 5 یہ ذہن میں رکھ لیں آپ، 7 اور 5. فرسٹ رکعت میں 7، دوسری رکعت میں 5. اور یہ دونوں تکبیریں جو ہے قرات سے پہلے، یعنی قرات جو کرتے ہیں نا آپ، دعائیں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ضم سورہ پڑھتے ہیں، اس سے پہلے شروع میں پڑھی جائیں گی. یعنی پہلے تکبیرات پڑھی جائیں گی پہلی رکعت میں 7، پھر 7 تکبیرات کے بعد آپ قرات کریں گے. ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ پھر ضم سورہ پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد رکوع ہے جیسے نارمل کرتے ہیں، پھر سجدے ہیں نارمل سجدے. دوسری رکعت میں بھی قرات سے پہلے آپ جب قرات کریں گے نا، پڑھیں گے سورہ فاتحہ یا دوسری سورہ، اس سے پہلے آپ 5 تکبیرات اس میں کیا کہتے ہیں دوسری رکعت میں پڑھی جائیں گی. یہ تکبیرات پڑھنے میں اللہ اکبر کہیں گے نا، ہر پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں اللہ اکبر امام کہیں گے. تو یہاں اس چیز کو بتا دوں میں، بعض لوگ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں ہر تکبیر پر، کہتے ہیں اللہ اکبر اوپر دیکھتے ہیں. غلط ہے، یہ منع ہے. نماز میں آسمان کی طرف دیکھنے پر وعید آئی ہے، کہیں اللہ اندھا نہ بندے یا گدھے کی صورت نہ بنا دے، وعیدیں آئی ہیں. کیا کرنا ہے پھر؟ آپ اللہ اکبر، امام اللہ اکبر پڑھے تو آپ بھی اللہ اکبر پڑھیے، ہاتھوں کو اٹھائیے. آپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے صحابی سے کہ رفع الیدین کرنا، تو ہر تکبیر پر آپ رفع الیدین کیجیے. ٹھیک ہے. بعض لوگوں نے بعض آثار ذکر کیے ہیں کہ تکبیرات کے درمیان بھی بعض سلف سے کچھ ثابت ہے. بہرحال اگر وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام طور پر جو علماء کہتے ہیں صرف تکبیرات ہی ہونی چاہیے. اللہ اکبر کہیں آپ، اللہ اکبر کہیں. اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے کہ آپ نے 2 تکبیرات کے بیچ میں کوئی چیز پڑھی. بعد آثار ملتے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر علماء نے کہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اگر آپ دیکھیں تو آپ نے تکبیرات کہی ہیں، صرف جتنی روایتیں ملتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاتھوں کو اٹھانا ہے. ٹھیک ہے، چلیے. تو اس طریقے سے 2 رکعت پڑھی جائے گی. اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ پڑھیں یا سورہ قاف پڑھیں. دوسری رکعت میں اگر آپ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں تو دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھیے، حل اتاک حدیث الغاشیہ. اور اگر پہلی رکعت میں آپ نے سورہ قاف پڑھی ہے، قاف والقرآن المجید ہے نا مشہور سورہ ہے، تو آپ دوسری رکعت میں جو ہے وہ پڑھیے کیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر. یا اگر کوئی یہ دونوں، یہ سنت ہے اس لیے ہم بتا رہے ہیں، اگر یہ بھی نہ پڑھے، کوئی بھی اس کو یاد ہی نہ ہے، مثال کے طور پر کوئی چھوٹا سا دو چھوٹے صورتیں پڑھنا چاہ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. بالکل الامر فیہ واسع جیسا کہتے ہیں علماء، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے، اچھا ایک چیز اور ایک میں بتا دوں یہاں، اس سے پہلے تکبیرات پڑھنا اور کھجور کھانا، غسل کرنا، ان تمام کی بھی اجازت ہے، کیونکہ عید ہے، عید کے دن یہ تمام کیے جائیں گے. تو جیسے باہر کے لیے کیے جاتے تھے ویسے گھر کے لیے بھی یہ کام کیے جائیں گے، یعنی باہر جا کر پڑھنے کے لیے بھی ہم یہ کام کرتے تھے، ویسے ہی گھر میں بھی پڑھے جائیں گے. تو یہ مختصر سے عید کا مسئلہ تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ عید فوت ہو جائے. پڑھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، سلف سے ثابت ہے، پابندی اس پر کی گئی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اختلافات میں مت پڑے. دیکھیے انہوں نے کیا کہا، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں عید نہیں پڑھنا گھر میں، ایسا نہیں. دیکھیے سنت ہمارے لیے ہے اور علماء ہم سے زیادہ جانتے ہیں، فتویٰ ہے علماء کا کمیٹی کا، لہٰذا جو انہوں نے فتویٰ دیا ہے علماء اکرام نے، جو بڑے بڑے علماء اکرام ہیں یہاں کے، اسی کو فالو کرنا چاہیے. یہ وہ کیا کہتے ہیں ایسے ویسے تکبیرات میں اختلافات ہیں، بعض نے زیادہ تکبیرات کہی ہیں، بعض نے کب تکبیرات کا حکم دیا، لیکن جو علماء کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اسی پر عمل کریں جو علماء نے فتویٰ دیا ہے یہاں پر، کیونکہ یہی طریقہ ہے، یہی ہمارے اساتذہ نے ہمیں سکھایا ہے. آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، جو صحیح علماء ہیں، یہ نہیں کہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف فتوے دیتے ہیں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. یہاں جو علماء اکرام ہیں بڑے بڑے، جو دین بہت زیادہ گہرائی سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کے علماء ہیں، صحیح فتویٰ دینے والے ہیں، ضعیف حدیث پر فتویٰ دینے والے نہیں ہیں.
یہ نعوذ باللہ آیتوں کے خلاف فتویٰ دینے والے نہیں ہیں، آیتوں اور حدیثوں کی روشنی میں فتوے دیتے ہیں. آپ جتنے فتوے ان کے اٹھا کے دیکھیں دلیلیں آپ کو ملیں گی. یہ فتویٰ اس حدیث کی روشنی میں دیا گیا، یہ فتویٰ اس آیت کی تفسیر کی روشنی میں دیا گیا ہے. اسی لیے ہم الحمدللہ فالو کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ 30 روزے ہمیں نصیب فرمائے، اور عید کی حقیقی خوشیاں ہم سب کو نصیب فرمائے. اور جہاں کہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو، ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے، اور عید کی حقیقی خوشی ان کو بھی پانے کی توفیق عطا فرمائے. زکوٰۃ الفطر جنہوں نے نہیں ادا کیا، ٹائم ہے، ادا کر لیں. لاک ڈاؤن ہے آج 5 بجے تک بس، جیسا کہ معلوم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام.